امریکہ نے ایران کے خلاف بحری ناکہ بندی سخت کر دی۔ ایران جانے والے تیل بردار جہاز کو ناکارہ بنانے کا دعویٰ، 2 دیگر جہازوں کو بھی روک دیا گیا۔ سینٹ کام کا کہنا ہے کہ ایرانی کمانڈ سینٹرز فضائی دفاعی تنصیبات اور میزائل اور ڈرون صلاحیتوں پر حملے کیے۔ حملوں کا مقصد ایران کے ہرمز میں جہازوں کے لیے خطرے کی فوجی صلاحیت کم کرنا ہے۔ بحری ناکہ بندی پر عمل درآمد کے لیے چوکس اور تیار ہیں۔ اپنا ہرمز بند، دنیا بھر میں مہنگے تیل کا خدشہ، برنٹ 85 اور WTI $80 فی بیرل تک پہنچ گیا۔ خلیجی برآمدات محدود رہیں تو قیمت $110 سے تجاوز کر سکتی ہے۔ تیل کی بندش، بحران، ذخیرہ اندوزی یا کچھ اور؟ لاہور میں کمپنیوں نے سپلائی 50% تک محدود کر دی۔ پیٹرول کی طلب 45 لاکھ لیٹر، سپلائی صرف 22 لاکھ۔ ڈیزل کی سپلائی بھی صرف 13 لاکھ لیٹر تک محدود۔ ڈیلرز کی دہائی، شہر میں پیٹرول پمپس نے نوزلز بند کرنا۔ اسرائیل اسلام آباد معاہدہ سے متاثر کرنے کے لیے متحرک ڈالر جھونک دیے۔ امریکی نائب صدر JD وینس کا بھی اسرائیلی شرانگیزیوں کا اعتراف، کہا اسرائیل سمجھوتے کو ناکام بنانا چاہتا ہے، اپنے مفادات کو ترجیح دیں گے، زمینی فوج ایران نہیں بھیج رہے، حکومتیں ختم کرنے کے لیے فوجیں بھیجنے کا دور گزر چکا، مذاکرات مسترد کرنے والے لامتناہی بمباری کو دعوت دے رہے ہیں۔ JD وینس نے مذاکرات کو ایران کے ساتھ تنازعات کا مستقل حل قرار دے دیا۔ پاکستان نے امن کوششوں سے دستبردار ہونے کا تاثر مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ مفاہمتی یادداشت ختم یا غیر مؤثر نہیں ہوئی، یہ آج بھی قابل عمل فریم ورک ہے۔ پاکستان کی ثالثی کی کوششیں جاری ہیں۔ پاکستان چاہتا ہے کشیدگی ختم ہو اور تکنیکی مذاکرات شروع ہوں۔ امریکہ اور ایران کے ایک دوسرے پر حملے جاری۔ امریکہ نے کشمیر سمیت 10 علاقوں کو نشانہ بنایا، کمانڈر سینٹرز اور فضائی دفاعی نظام پر حملے کیے۔ امریکہ کے سمدان ایئرپورٹ پر بھی بمباری۔ اخواس میں شاہد بقائی کینسر اسپتال کے قریب میزائل گرا۔ گریٹر تم، چابہار اور بندر عباس میں بھی خوفناک دھماکے۔ حالیہ حملوں میں 7 ایرانی فوجی، 35 شہری شہید اور 300 سے زائد زخمی ہو چکے۔ ایران کے کویت، بحرین اور اردن میں جوابی حملے، امریکی فوجی ڈھانچے اور تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ اردن کی الازرق ایئر بیس میں امریکی مواصلاتی نظام ریڈار سائٹ پر خودکش ڈرونز نے تباہی مچائی۔ کویت میں علی السلام ایئر بیس کو میزائل اور ڈرون سے نشانہ بنایا۔ امریکی MQ-9 ڈرون مار گرایا۔ کویت اور اردن کا ایرانی کروز میزائل اور ڈرونز تباہ کرنے کا دعویٰ۔ ٹرمپ کا ایرانی پلوں اور شہری تنصیبات پر حملوں کی ڈیڈ لائن دینے سے انکار۔ ایران کی طرف سے ملاقات کی درخواست کا دعویٰ بھی کر دیا۔ ٹرمپ نے کہا ایرانی رہنما ملنا چاہتے ہیں، ایران کو اپنا رویہ بہتر کرنا چاہیے، ایران کو صورتحال کا علم ہے، دیکھیں گے سمجھوتا ہو سکتا ہے یا نہیں۔ امریکہ تنصیبات پر حملوں سے باز رہے، خطے میں بنیادی امریکی ڈھانچہ صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، ایرانی فوج نے خبردار کر دیا۔ مشرق وسطیٰ سے تمام توانائی برآمدات روکنے کی بھی دھمکی دے دی۔ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے ترجمان نے کہا امریکہ اور اتحادیوں کو فائدہ پہنچانے والے تمام برآمدی راستے بند کر دیں گے۔ ایرانی قیادت کا اہم تجارتی گزرگاہ باب المندب بند کرنے کی تجویز پر غور۔ ایرانی حکام کے مطابق پیغام حوثیوں تک پہنچا دیا گیا۔ ایران نے حوثیوں کو توانائی تنصیبات پر امریکی حملے پر باب المندب بند کرنے کی ہدایت کی۔ وزیراعظم کی زیر صدارت خطے میں کشیدگی کے ملکی معیشت پر اثرات سے متعلق اجلاس، سادگی اور کفایت شعاری کے اقدامات پر رپورٹ پیش کی گئی۔ شہباز شریف کی ہر ممکنہ چیلنج سے نمٹنے کے لیے مکمل تیاری کی ہدایت۔ یہ بھی کہا کہ سادگی اور کفایت شعاری مہم میں عوام نے بھرپور کردار ادا کیا، ملک میں ایندھن فراہمی کا بہترین انتظام کیا گیا۔ امن کی کوشش کو متنازع نہ بنایا جائے، چیئرمین اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن سید قمر رضا کا وضاحتی بیان۔ کہا کہ JAAC نے حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کیا۔ JAAC سے رابطہ صرف کشیدگی ختم کروانے اور پرامن حل کے لیے کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا واشنگٹن میں بوئنگ کمپنی کے ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، بوئنگ گلوبل کے صدر برینڈن نیلسن سے ملاقات،
PIA کے لیے 16 نئے طیاروں کی خریداری کے لیے اہم پیش رفت۔ ملاقات میں بہترین ڈیل کو جلد از جلد حتمی شکل دینے پر اتفاق کیا گیا۔ محسن نقوی نے نئے طیاروں کی خریداری میں تعاون پر برینڈن نیلسن کا شکریہ ادا کیا۔ گلگت بلتستان کو عبوری صوبائی حیثیت دینے سے متعلق قرارداد منظور۔ قرارداد ممبر گلگت بلتستان اسمبلی سید جلال علی شاہ نے پیش کی۔ قرارداد میں گلگت بلتستان کے عوام کو دیگر صوبوں کے مساوی آئینی، سیاسی اور جمہوری حقوق دینے اور قومی سطح پر مؤثر نمائندگی کا مطالبہ۔ عارف والا میں 10 اسکول آف ایمیننس کا افتتاح۔ مریم نواز کا نوجوانوں کو ہر ممکن سہولت دینے کا عزم۔ کہا حکومت خوابوں کی تعبیر تک نوجوانوں کا ساتھ دے گی۔ طلباء کو تمام مواقع اور وسائل مہیا کریں گے۔ وزیر اعلیٰ کا کھلے مین ہولز کے ڈھکن چوری کرنے والوں پر برہمی کا اظہار۔ کہا بعض شرپسند عناصر رات کے وقت ڈھکن چرا لیتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان معاملے کو انا کا مسئلہ نہ بنائیں۔ شرجیل میمن کا مولانا سے اپنا بیان واپس لینے کا مطالبہ۔ کہا مولانا کے بیان کو بھارت میں اچھالا گیا، خوشی منائی گئی۔ متنازع بیانات سے کسی شہید کے رتبے پر اثر نہیں پڑتا۔ الفاظ واپس لینے سے مولانا کی عزت کم نہیں ہوگی۔ شہداء اور غازی ہمارے ہیرو اور فخر ہیں۔ کیا اگلے انتخابات نئے قوانین کے تحت ہوں گے؟ الیکشن کمیشن نے قانونی اور آئینی اصلاحات پر کام شروع کر دیا۔ کمیٹی 2024 الیکشن میں قانونی و آئینی خامیوں کا جائزہ لے گی۔ سفارشات متعلقہ فورمز کو بھیجی جائیں گی۔ الیکشن کمیشن نئی قانون سازی پر 3 ماہ کے اندر اپنی رائے دے گا۔ میانمار کے قریب سمندر میں تارکین وطن کی 2 کشتیاں ڈوب گئیں۔ حادثے میں 500 سے زائد افراد کی ہلاکت کا خدشہ۔ حادثے کا شکار کشتیاں میانمار سے روانہ ہوئی تھیں۔ ایک کشتی میں 250 اور دوسری میں 280 افراد سوار تھے۔ بنگلہ دیشی کیمپوں سے آنے والے پناہ گزین بھی متاثرین میں شامل۔ کیریبین چیلنج کے لیے شاہین تیار۔ بابر اعظم کی قیادت میں قومی ٹیم ٹوباکو پہنچ گئی۔ آج سے پریکٹس، جبکہ 25 جولائی سے ویسٹ انڈیز کے خلاف پہلے ٹیسٹ کا آغاز ہوگا۔ کون بنے گا دنیا کا نیا فٹ بال بادشاہ؟ ارجنٹینا اور اسپین فیصلہ کن معرکے کے لیے تیار۔ نیو یارک میں اختتامی تقریب کا رنگا رنگ جشن بھی سجے گا۔ ٹام کروز اور روبی ولیمز اختتامی تقریب کو 4 چاند لگائیں گے۔ کیا میسی فیفا کے لاڈلے ہیں؟ فوربس کے مطابق شائقین نے میسی اور فیفا پر جانداری کے الزامات عائد کر دیے۔ شائقین نے الزام لگایا کہ فیفا میسی اور ارجنٹینا کے حق میں جانبداری کا مظاہرہ کر رہا ہے۔